آج میں آپ کو تاریخ کا وہ سب سے بڑا سبق سنانا چاہتا ہوں جو آج تک کوئی سلطنت نہ سیکھ سکی۔ ایک نمونہ ہے، ایک پیٹرن ہے جو ہزاروں سال سے دہرایا جا رہا ہے، اور وہ نمونہ یہ ہے: جس نے بھی ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی وہ خود تباہ ہو گیا، ہر بار، بغیر کسی استثناء کے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ اگلا ہے۔ آئیں پہلے تاریخ دیکھتے ہیں۔ سکندر اعظم، اس نے مصر فتح کیا، عراق فتح کیا، فارس یعنی ایران فتح کیا۔ لوگ کہتے ہیں سکندر تو جیت گیا تھا۔ ہاں، جیت گیا تھا، لیکن 32 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کی سلطنت بکھر گئی، اس کے جرنیل آپس میں لڑ پڑے، اور ایران کی جگہ کس نے لی؟ پارتھیوں نے، یعنی ایرانیوں نے، جنہوں نے اگلے 500 سال تک مشرق وسطی پر حکومت کی۔ رومی سلطنت، روم قدیم دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اور روم نے ایران سے 300 سال جنگ لڑی۔ کراسس آیا، تباہ ہو گیا۔ ٹراجن آیا، جیتا، پھر بھاگنا پڑا۔ جولیان آیا، میدان میں مارا گیا۔ 300 سال بعد روم گر گیا، ایران کھڑا رہا۔ منگول، 13ویں صدی کے منگول، انسانی تاریخ کی سب سے خون ریز فوج۔ انہوں نے بغداد جلایا، لاکھوں کو قتل کیا، ایران کو فتح کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ منگول فاتح مسلمان ہو گئے، فارسی ثقافت اپنا لی، خود فارسی بن گئے۔ ایران نے منگولوں کو نگل لیا۔ سوویت یونین 20ویں صدی میں جوہری سپر طاقت 2 بار شمالی ایران پر قابض ہوئی، دونوں بار نکالی گئی۔ ایک جوہری طاقت ایران سے باہر۔ یہ ہے وہ نمونہ۔ ایران کوئی ملک نہیں، یہ ایک تہذیب ہے، 3000 سال پرانی، اور یہ تہذیب ہر سلطنت کو نگل جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گیم تھیوری کیا کہتی ہے؟ پہلی وجہ، جغرافیہ۔ ایران عراق سے 4 گنا بڑا ہے، 90 ملین کی آبادی، پہاڑ، صحرا، مشکل علاقہ۔ ایران پر قبضے کے لیے کم از کم 40 لاکھ فوجی چاہیے۔ پوری امریکی فوج صرف 13 لاکھ ہے، حساب نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا۔ دوسری وجہ، امریکہ کی الٹی فوج۔ عام فوج میں سب سے سستے پیادہ فوجی بنیاد ہوتے ہیں۔ امریکی فوج میں سب سے مہنگی چیز فضائی طاقت بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بوئنگ کو پیسہ چاہیے، لاکھ ہیڈ کو پیسہ چاہیے، ریتھیون کو پیسہ چاہیے۔ F-35 طیارہ $1 کروڑ فی اکائی، 26 سال میں تیار ہوا۔ جرالڈ فورڈ بحری جہاز $13 ارب خلیج فارس پہنچتے ہی پیچھے ہٹا۔ امریکی فوج جنگ جیتنے کے لیے نہیں بنی، منافع کمانے کے لیے بنی ہے۔ تیسری وجہ، ریاضی کی جنگ۔ ایک ایرانی ڈرون $50,000، ایک امریکی روکنے والا میزائل 30 لاکھ سے $1 کروڑ، یعنی ہر ڈرون مار گرانے پر امریکہ 60 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ 60 گنا۔ ایران 100 ڈرون ایک ساتھ بھیجتا ہے، امریکی دفاع مغلوب ہو جاتا ہے۔ ایک ایرانی میزائل کو 11 امریکی میزائلوں نے نشانہ بنایا، 11 چوک گئے، کروڑوں ڈالر ہوا میں۔ تاریخ کی سب سے طاقتور فوج ہتھیار ختم ہونے سے پہلے مشن مکمل کرنے کی دوڑ میں ہے۔ یہ قدیم فارسی حکمت عملی ہے: سامنے سے نہ لڑو، آہستہ آہستہ خون بہاؤ، وسائل ختم کرو، تھکا دو۔ یہی پارتھیوں نے روم کے ساتھ کیا، یہی ایران آج کر رہا ہے۔ چوتھی وجہ، لڑنے کا جذبہ۔ ایران کے لیے یہ صرف جنگ نہیں، یہ وجود کی لڑائی ہے، یہ مقدس فریضہ ہے۔ اتحاد ہے، صلاحیت ہے، عزم ہے۔ امریکہ میں صرف 40% عوام اس جنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ کانگریس تقسیم ہے، پینٹاگون ہلاکتیں چھپا رہا ہے۔ ایک طرف 20 سال کی تیاری، دوسری طرف کوئی منصوبہ نہیں۔ لیکن یہ جنگ صرف ایران کے بارے میں نہیں، یہ امریکی سلطنت کی بنیاد کے بارے میں ہے۔ 1973 سے دنیا کا سارا تیل امریکی ڈالر میں بکتا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا، تیل صرف ڈالر میں بیچو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کیونکہ سب کو تیل چاہیے، سب کو ڈالر چاہیے۔ اسی سے امریکہ اپنی فوج چلاتا ہے، اپنا خسارہ پورا کرتا ہے، اپنی سلطنت چلاتا ہے۔ اب ایران آبنائے ہرمز کنٹرول کر رہا ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کمپنی کے سربراہ نے خبردار کیا، تیل $150 فی بیرل ہو سکتا ہے، عالمی کساد بازاری آ سکتی ہے۔ خلیجی ریاستوں کی 90% خوراک اسی آبنائے سے آتی ہے۔ ان کے پانی کے پلانٹ $50,000 کے ایرانی ڈرون سے تباہ ہو سکتے ہیں۔ 1 کروڑ آبادی کا شہر 2 ہفتوں میں پانی سے محروم۔ خلیجی ریاستیں خوفزدہ ہیں، اور اگر انہوں نے پیٹرو ڈالر امریکی مارکیٹوں میں ڈالنا بند کیا، AI کا بلبلہ پھٹ جائے گا، امریکی مالیاتی نظام لڑکھڑا جائے گا۔ سوویت یونین فوجی شکست سے نہیں گرا،
وہ اس لیے گرا کیونکہ سلطنت کا خرچ ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایران امریکہ کا وہی افغانستان ہو سکتا ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر۔ ہر سلطنت گرتی ہے، روم گرا، منگول گرے، برطانیہ گرا، سوویت گرا۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے انہیں میدان جنگ میں شکست دی، بلکہ اس لیے کہ سلطنت کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ کرپشن، تکبر، مقصد کا کھو جانا۔ اور ایران بس وہی کر رہا ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ انتظار، آہستہ آہستہ خون بہانا، صبر، کیونکہ ایران کے پاس وقت ہے، ایران کے پاس ہمیشہ وقت رہا ہے۔ سکندر اعظم فارس آیا، اس کے ساتھ مر گیا۔ روم نے 300 سال لڑا اور گر گیا۔ منگولوں نے فتح کیا اور فارسی بن گئے۔ سوویت آئے، نکالے گئے۔ اور اب امریکہ۔ سلطنتوں کا قبرستان افغانستان نہیں ہے، سلطنتوں کا اصل، قدیم ترین اور سب سے صابر قبرستانی لو ایران ہے۔ یہ پیشگوئی نہیں، یہ ساختیاتی تاریخ اور گیم تھیوری کا نتیجہ ہے۔ ذہن کھلا رکھیں، سوال کریں، ثبوت دیکھیں اور خود سوچیں۔ اگر یہ تجزیہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو شیئر ضرور کریں۔